یہ میری رپورٹ خراب نہ کر دے، یہ میری انکریمنٹ نہ رکوا دے، یہ میرا یہ نہ بگاڑ دے، یہ میرے یہ نقصان نہ پہنچا دے۔ اس کا ڈر، اس کا ڈر، اس کا خوف، اس کی خوشامد، اس کے لیے جا کر طرح طرح سے اپنی عزت نفس کو ذلیل کروانا اس کے سامنے۔ یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے انسان؟ جب سمجھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں میرا کوئی نفع ہے، اس کے ہاتھ میں میرے لیے کوئی ضرر ہے، یہ مجھے کوئی گزن پہنچا سکتا ہے، یہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ میرا کوئی کام بنا سکتا ہے، یہ میری کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے، اسی کا نام شرک ہے۔ جہاں آپ نے یہ سمجھا کہ غیر اللہ کے اندر کوئی طاقت موجود ہے، وہی شرک ہے۔ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ شرک تو یہ ہے جس پر بھی تمہیں یہ خیال ہے کلمہ ہے، یہ کلمہ سوم، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ذرا اس پر دل کو کبھی اگر آپ تصور کریں، پھر فرض کریں، دل تھک جائے اس پر، کوئی طاقت نہیں۔ یہی بات تھی جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی وصیت میں اپنے بچے سے کہی۔ 11ویں دینے والے ہیں، لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی وصیت اور تعلیمات کو کتنے لوگ ہیں جو جانتے ہو؟ یہ جن مقامات تک پہنچے ہیں وہ کس چیز کی بدولت پہنچے ہیں؟ انہوں نے جو پیغام دیا وہ کیا تھا؟ اے میرے بچے، جس طریقے سے قرآن مجید میں حضرت لقمان کی نصیحتیں جو ہے نقل کر دی گئی ہیں، میں یہ عرض کروں گا بالفرض اگر قرآن حضرت عبد القادر جیلانی کے بعد نازل ہوا ہوتا تو شیخ عبد القادر کی یہ نصیحتیں بھی قرآن میں درج ہوتی۔ اتنی اونچی نصیحتیں ہیں۔ اے میرے بچے، اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ۔ اس کائنات میں نہ کوئی فاعل حقیقی ہے، نہ مؤثر حقیقی ہے سوائے اللہ۔ کسی شے میں کوئی تاثیر نہیں اگر اللہ نہ چاہے، آگ جلا نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے، پانی ڈبو نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے، زہر ہلاک نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے، کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے۔ تو در در پہ کیوں سر جھکاتے ہو؟ در در پر کیوں جبیسائی کرتے ہو؟ سب کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو؟ ایک اللہ سے مانگو، ایک اللہ کے سامنے جبین سر پر زمین پر اپنی جبین رکھو۔ لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ۔ نظر آتا ہے ہمیں کہ پانی پیاس بجھا دیتا ہے، پیاس بجھانے کی صلاحیت پانی میں نہیں ہے، اللہ کے اذن سے۔ کھانا بھوک مٹا دیتا ہے، بھوک مٹانے کی صلاحیت کھانے میں نہیں ہے، اذن رب میں۔ دیکھیے یہی یقین تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے۔ سامنے سمندر آ گیا ہے، قوم دیکھتی ہے پیچھے کہ گرد و غبار کا طوفان۔ معلوم ہوا کہ فرعون اپنے لشکر سمیت آ گیا ہے۔ لشکر جب چلتا تھا تیز رفتاری کے ساتھ تو گرد و غبار کا جو طوفان اٹھتا تھا اس کا تصور کیجیے، اور لمحہ بلمحہ وہ قریب آ رہا ہے۔ پوری قوم نے کیا کہا؟ اے موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم کو پکڑے گئے۔ قرآن مجید نے تو یہاں وہ باتیں نہیں لکھی ہیں، لیکن تورات میں یہ درج ہے کہ بنی اسرائیل جھگڑنے لگے، دست و گریبان ہو گئے موسیٰ کے ساتھ۔ موسیٰ ہمیں یہاں مروایا لا کر، اس سے تو ہم ہی بہتر تھے، وہاں کھانے کو ملتا تھا، زندگی تو تھی، بیگار ہم کر رہے تھے، موت تو نہیں تھی۔ اب جو کچھ ہوگا اس کا تصور کرو، جس طریقے سے ہمارے ٹکڑے اڑائے جائیں گے۔ تو لڑ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ یہ تورات کی تفصیل ہے، قرآن میں صرف اتنا آیا ہے، پریشان ہو کر انہوں نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ ہم کو پکڑے گئے۔ اس وقت موسیٰ کا جواب کیا ہے؟ کلا ان معی ربی سیہدین، نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دے گا۔ بتائیے کہاں راستہ نظر آ رہا؟ یہ ہے ایمان بالغیب۔ راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے، جیب میں پیسے ہو تب دل کو اطمینان ہے، تو ایمان کس پر ہوا؟ پیسے پر، اللہ پر نہیں۔ جب وسائل و ذرائع نہ ہو اور پھر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہے۔ اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر ایمان ہے، یہ نہیں ہے تو تمہارا ایمان اسباب پر ہے، وسائل پر ہے، ذرائع پر ہے، مادیات پر ہے، اللہ پر نہیں۔ اس وقت کہاں راستہ تھا؟ تو راستہ تھا سمندر ہے اور ادھر سے لشکر آ گیا ہے۔ کلا ان معی ربی سیہدین۔ اب دیکھیے ایمان کہہ دینا آسان ہے، ہوا معکم اینما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کا یقین قائم ہو جائے تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں اجمالی گفتگو سورہ بقرہ کے آغاز میں ہم کر چکے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ الفاظ آیت الکرسی کے آغاز میں سورہ بقرہ میں آ چکے۔ ایک بات نوٹ کر لیجئے
کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا ایک اسم اعظم ہے کہ جس کے حوالے سے اگر کوئی چیز اللہ سے مانی جائے تو وہ ضرور دیتا ہے، لیکن اس کو حضور نے بتایا نہیں کہ وہ اسم اعظم کون سا ہے۔ کچھ اشارے کیے، جیسے رمضان میں ایک شب ہے لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، تعین کے ساتھ نہیں بتایا وہ کون سی، تاکہ تلاش کرو، زیادہ ذوق و شوق کا معاملہ ہو۔ لیکن جو اشارات آپ نے کیے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ فرمایا گیا کہ یہ 3 صورتوں میں ہے، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں اور سورہ طٰہٰ میں۔ وہ الفاظ الحی القیوم جو مشترک ہیں، سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں آئے ہیں، آل عمران بھی یہاں دوسری آیت میں موجود ہے، اور سورہ طٰہٰ کے بھی شروع کے اندر موجود ہے۔ نزل علیہ، میں نے جو آپ کو بڑے بڑے حکمت کے موتی اور بڑے بڑے پھول آپ کو گنوائے ہیں، آیت الآیات، آیت البر، آیت الاختلاف، اور اب یہ ہے آیت الکرس، توحید کے عظیم ترین خزانوں میں سے یہ سیدت و آیات القرآن۔ حضور نے فرمایا یہ تمام آیات قرآنی کی سردار ہے۔ جس طریقے سے آیت بر اور سورۃ العصر میں ایک نسبت ہے کہ ہدایت اور نجات کی شرائط ساری کی ساری ایک چھوٹی سی صورت میں اللہ نے جمع کر دی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لیکن اس کی تفسیر ایک آیت میں آئی، وہ آیت البر ہے۔ چنانچہ جو منتخب نصاب ہم نے مرتب کیا ہے دعوت قرآن کے لیے، میں پہلا درس سورۃ العصر کا ہے اور دوسرا درس آیت البر کا ہے۔ جو نسبت سورۃ العصر میں ہے کہ وہ سورت ہے، یہ آیت ہے، لیکن اس آیت میں کئی صورتیں نکل سکتی ہیں حجم کے اعتبار سے سورۃ العصر کے برابر۔ یہی نسبت ہے سورہ اخلاص میں، 4 آیتیں، توحید کا عظیم ترین خزانہ، اور یہ آیت الکرسی، یہ آیت ہے سورہ اخلاص، اس میں 4 بن جائیں گی حجم کے اعتبار سے، لیکن اسے حضور نے ثلث قرآن قرار دیا ہے۔ توحید کے موضوع پر جامع ترین سورۃ الاخلاص، لیکن توحید اور خاص طور پر توحید فی الصفات کے موضوع پر عظیم ترین آیت کی آیت الکرسی۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، بڑا کیٹیگوری۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے از خود اور با خود، اس کی زندگی مستعار نہیں ہے۔ وہ جو کہا ہے کہ مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں، عمر دراز مانگ کے لائے تھے، اللہ کی زندگی ہے، اس کی از خود زندگی کسی کی دی ہوئی نہیں، اور اس زندگی میں کوئی ضعف نہیں، کوئی کمزوری نہیں، کوئی احتیاج نہیں، آگے آ جائے گا، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ قیوم، صرف اپنی جگہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے، اور باقی ہر شے کا وجود اس کے حکم سے قائم ہے، کوئی شے قائم نہیں ہے بغیر اس کے اذن کے۔ تو گویا کہ الحد، احد اور الصمد، اللہ اپنی جگہ احد لیکن باقی پوری کائنات کے لیے صمد ہے۔ جو سورہ اخلاص میں 2 الفاظ آئے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ حی ہے اور قیوم، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس پر غالب نہیں ہو سکتی نہ نیند نہ اونگ۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، ملکیت تامہ، ملکیت حقیقی اس کی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے پاس مگر اس کی اجازت سے۔ اب یہ مقام آیا ہے سورہ بقرہ میں پہلی مرتبہ، 3 مرتبہ کیٹیگوریکل ڈینائل کے بعد، کوئی شفاعت نہیں، کوئی شفاعت نہیں، کوئی شفاعت نہیں۔ یہاں بھی جو انداز ہے بہت ہی جلالی انداز ہے۔ من ذا الذی، کس کی یہ حیثیت ہے، کس کا یہ مقام ہے، کس کو یہ زور حاصل ہے کہ وہ اپنے اختیار کے بل پر، تو اپنی حیثیت کی بنیاد پر شفاعت کر سکے؟ ہاں، جس کے لیے اللہ اجازت، استثناء کے ساتھ شفاعت کا یہاں پر پہلی مرتبہ آیا۔ ورنہ سورہ بقرہ کے 6 رکوع کی دوسری آیت، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ 15 رکوع کی دوسری آیت، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور اب اس سے پہلے کی آیت میں آ چکا ہے وَلَا شَفَاعَةٌ، کوئی شفاعت مفید نہیں ہوگی، لیکن یہ اس میں ایک استثناء ہے۔ اب یہ ذرا باریک مسئلہ ہے کہ شفاعت حقہ کیا ہے، شفاعت باطلہ کیا ہے، تو دورہ ترجمہ قرآن میں اتنی تفاصیل کے ساتھ بحث نہیں کی جا سکتی، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ حال ہی میں نے اس پر اپنے درس ریکارڈ کرا دیے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جس کو پیچھے ہے۔ عام طور پر دنیا میں ہم سفارش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی میں جانتا ہوں شخص کو بہتر، اصل میں جیسا کچھ یہ نظر آتا ہے ویسا نہیں ہے، یا جیسا کچھ فیکٹس آن دی فائل آ گئے ہیں وہ بڑے ہی ڈیسیونگ ہے۔
اصل حقائق کچھ اور ہیں اس کیس کے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ بات اللہ کے سامنے کون کہہ سکتا ہے؟ جبکہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور ان کا حال یہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ احاطہ کر بھی نہیں سکتے اللہ کے علم سے کسی شے کا سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ باقی ہر ایک کے پاس علم جو ہے اللہ کا عطائی علم ہے، دیا ہوا علم ہے، محدود علم ہے، بڑے سے بڑا رسول ہو، بڑے سے بڑا ولی ہو، بڑے سے بڑا فرشتہ ہو۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم پڑھائیں چوتھے رکوع میں تو کون کہہ سکتے؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمین کو محیط۔ اب کرسی کے دو مفہوم یہاں ہو سکتے ہیں، یہ کہ اس سے جو معنی مراد ہے یعنی اس کا اقتدار، اس کی قدرت، اس کا جبر، اس کا اختیار، یہ اتھارٹی پوری کائنات کو۔ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نہیں جان سکتے، یہ آیات متشابہات میں سے ہے کہ کوئی شے بھی ہو واقعتاً جس کو ہم اسے کرسی کہہ سکتے، عرش، کرسی، ان سب کے بارے میں یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھیے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی مجسم حقیقت ہو جو ہمارے ذہن سے، ہمارے تخیل سے ماورا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس سے استعارہ مراد، اس کا اقتدار و اختیار آسمانوں اور زمین پر چھایا ہوا ہے۔ اس وقت یہ ہے کہ اصل نماز یہی ہے، یہ سورہ فاتحہ۔ چنانچہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں جو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، اور بہت سی کتابوں موجود ہے۔ اور یہ عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبادہ بن صامت سے مرفوعا کہ حضور نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی۔ اب اس سے ہمارے ہاں ایک بڑا اختلاف پیدا ہوا، وہ نوٹ کر لیجیے۔ ایک رائے یہ ہے آپ اگر علیحدہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو ہر رکعت میں خود پڑھنی ہی پڑھنی ہے سورہ فاتحہ۔ جب باجماعت پڑھ رہے ہیں اب کیا شکل ہے؟ امام پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ تو کیا مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے؟ اس حدیث میں جو الفاظ کی شدت ہے اس کی بنا پر رجحان یہ ہوتا ہے کہ یقیناً اس صورت میں ہر شخص کو لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے کہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی، قرات نہیں کی، اس کی کوئی نماز ہی نہیں۔ تو یہ موقف ہے امام شافعی کا، یہی مسلک ہے ہمارے اہل حدیث بھائیوں کا کہ آپ چاہے اکیلے نماز پڑھ رہے ہو، چاہے امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو، اور چاہے امام جو ہے وہ جہری رکعت پڑھا رہا ہے اور چاہے سری رکعت پڑھا رہا ہے۔ خاموشی والی رکعت سورہ آپ کو معلوم ہے کہ نماز جو ظہر اور عصر کی ہے تو چاروں رکعتیں جو ہے وہ سری ہے، مغرب کے اندر آ کر دو جہری ہیں ایک سری ہے، عشاء میں آ کر دو جہری ہیں دو سری ہیں، سورہ اور نماز فجر کے اندر دونوں جو ہیں وہ جہری ہیں۔ تو چاہے جہری ہو چاہے سری ہو، آپ کو بھی لازماً جو مقتدی ہے اسے بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی۔ اب اس کے لیے انہوں نے یہ طریقہ جو ہے تلقین کیا ہے کہ امام تیزی سے نہ پڑھے، رک رک کر پڑھے الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد اتنا وقفہ دے دے کہ جو مقتدی ہے وہ بھی کہہ لے اپنے دل میں یا پڑھ لے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو یہ رک رک کر پڑھنا، خاص طور پر اگر آپ کو موقع ہوا ہو کسی اہل حدیث امام کی امامت میں نماز ادا کرنے کا، تو آپ دیکھیں گے کہ بڑا فرق ہے۔ ہمارے جو حنفی امام الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، 4 آیتیں جو ہے وہ بھی ایک ساتھ میں پڑھ جائیں گے، لیکن یہ کہ عام طور پر جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں، ترتیل کے انداز میں پڑھتے ہیں۔ یا پھر دوسری شکل انہوں نے ایک اور کی، یہ آپ سعودی عرب میں جب کبھی نماز پڑھیں گے اور آپ پڑھی ہو آپ نے، تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ امام جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی 1 منٹ جو ہے خاموش ہے، تاکہ آپ اب جو مقتدی ہیں وہ اس وقفے میں وہ اب سورہ فاتحہ پڑھ لیں، پھر وہ قرات کرے گا، کوئی اور آیات اس نے شامل کرنی ہے تو بعد میں شروع کرے گا، درمیان میں وقفہ ہو۔ لیکن ایک مسلک یہ ہے، اور یہ مسلک جو ہے یہ در حقیقت قرآن مجید کی ایک آیت کے اوپر مبنی ہے۔ سورہ اعراف کے آخر میں فرمایا گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو توجہ سے اسے سنو، خود خاموش رہو۔ اب یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اس کی بنا پر ایک رائے یہ ہے کہ آپ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں، پڑھا جا رہا ہے سنو اس کو، خود خاموش رہو۔ اور اس کے لیے وہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ شکل ایک وفد کی سی ہے، جیسے کسی بڑی شخصیت کے پاس اگر آپ کا کوئی وفد جاتا ہے، 8-10 افراد ہیں، ان میں اسپوکس مین ایک ہوتا ہے، وہ بات کرتا ہے، باقی سب لوگ موجود رہتے ہیں، سنتے ہیں۔
اسی طریقے سے امام جو ہے وہ گویا کہ آپ کا نمائندہ ہے، اور وہ پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو امام کی قرات ہی آپ کی بھی قرات ہو، گویا کہ اس آیت سے، اس حدیث سے اختلاف نہیں ہے، اس کی تعبیر سے اختلاف ہے کہ امام کا قرات کر لینا در حقیقت مقتدیوں کی طرف سے بھی قرات۔ اس میں جو حنفی مسلک ہے وہ بہت سخت ہے، اور وہ یہ ہے کہ چاہے سری نماز ہو اور چاہے جہری ہو، ہر کسی بھی حالت میں مقتدی جو ہے وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے۔ اب اس میں ذرا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہری رکعت میں تو اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، سری میں تو اس آیت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ مسلک ہے، امام شافعی کا ایک انتہا پر ہے، ہر صورت میں سری ہو یا جاری ہو آپ کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اور امام ابو حنیفہ دوسری انتہا پر ہے کہ چاہے سری ہو چاہے جاری ہو کسی شکل میں نہیں پڑھا۔ امام مالک کا مسلک ہے درمیان میں، اور میں اس میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا کہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ میں اس پر عمل پیرا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ جہری نماز میں خاموش رہو اور سنو، اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا جب بلند آواز سے پڑھ رہا ہے امام تو پوری توجہ، فاستمعوا له، اپنی پوری توجہ کو اس کے سننے کے اوپر مرکوز کر دو اور خود خاموش۔ سری رکعت میں البتہ جبکہ وہ بھی خاموشی سے پڑھ رہا آپ بھی خاموشی۔ بہرحال ان چیزوں میں میں نے یہ سب کوئی بیان کیا ہے تو اس سے جو میرا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ معلوم ہو جائے کہ اس میں کوئی بڑی بنیادی بات نہیں ہے، نہ یہ کہ جو حنفی ہیں وہ اس حدیث کا انکار کرتے ہوں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کیسے وہ انکار کریں گے؟ اور نہ ہی کوئی جو حنبلی ہے یا اہل حدیث ہے وہ قرآن کی اس آیت کا اختلاف سے جو ہے وہ اختلاف کر سکتا ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، لیکن یہ کہ اس کے پھر اس سے جو احکام کا استنباط ہے اس میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو اس کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی بہت بڑی اہمیت والی بات ہے۔ ماں کے جو فرض نماز ہے اصل اہمیت ہمارے ہاں عام طور پر مذہبی حلقوں میں اور خاص طور پر جو ذرا متصوفانہ انداز کے رنگ کے لوگ ہوتے وہ فرض کو تو بس ایسے ہی ادا کر لیتے ہیں جیسے بس اس کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ وہ فرض کو تب کر دیتے ہیں، نوافل پر سارا دور، صرف رات کی نماز پر زور دیا جا رہا ہے، فرض نمازوں یہ ہم نے دیکھے ہیں، ایسے لوگ بالفعل دیکھے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں در حقیقت اس کی راہ نبوت سے انسان کو ہٹا دینے والی۔ فرض کتنا فرض، نفل کتنا، نوافل کے بارے میں جو ہے شریعت سے ثابت ہے، وہ تہجد بھی نافلۃ لک، حضور کے لیے تو لازم تھی، باقی کے لیے لازم نہیں ہے، جو قیام اللیل شروع میں تھا وہ لازم نہیں ہے۔ ہاں رمضان مبارک میں اس کی تشریح ہے، ترغیب، وہ خاص ایک مہینہ ہے، اس میں دن میں کھانا پینا جو ہے وہ حرام کیا گیا، تو رات کو 2/3 رات یا 1/3 کم سے کم 1/3 رات جاگو اللہ کے قرآن کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ۔ تو یہ اصل میں جو توازن ہے یہ جو ہے بہت ضروری۔ ارأیت اذا صلیت الصلوات مکتوبات، حضور آپ نے دیکھا، غور فرمائیے کہ اگر میں جو فرض نمازیں ہیں وہ ادا کروں، اب مثلا ایک حدیث مجھے اور یاد آئی، فرض نماز کی اہمیت کو بیان کرنے کی حضور نے فرمایا جس شخص نے عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی اور پھر فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی، اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا ہے۔ فرض کی ہے تو اذا صلیت المکتوبات صلوات المکتوبات وصمت رمضان، اور میں روزہ بھی رمضان کے روزے رکھ لوں، باقی روزہ رکھنا آپ کی مرضی پر ہے، رکھیں ٹھیک ہے، لیکن وہ جو لازم نہیں ہے۔ نجات کے لیے لازم جو بیس لائن ہے وہ جو عبادات فرض، اس کے بعد جتنا آدمی اضافہ کر سکے، حالات کو بھی دیکھیں، بعض حالات ایسے ہوں گے کہ اس میں اصل اہمیت جہاد کی ہو جائے گی، قتال کی ہو جائے، اب ایسا حال بھی ہو سکتا ہے کہ اسلامی نظام قائم ہے، اسلامی حکومت قائم ہے، نظام خلافت قائم ہے، تو اب قتال کا معاملہ جو وہ حکومت کے ذمہ ہے، حکومت انتظام کرے گی۔ اگر کہیں 10,000 آدمی چاہیے، 10,000 آدمی نکل آئے جانے کے لیے، تو باقی آرام سے گھر میں سوئیں یا نوافل پڑھیں، سارے رات کھڑے رہے، ٹھیک ہے، یہ تقرب بالنوافل کا موقع ہوگا۔ لیکن اگر اللہ کا دین جو ہے وہ مغلوب ہے، پامال ہے، اسے پاؤں تلے رودا جا رہا ہے، شریعت کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، عوامر کا استہزاء ہو رہا ہے، اور جو منکرات ہیں ان کی تبلیغ ہو رہی ہے، اس وقت آدمی نوافل میں لگا رہے، وہاں تو فرض ہو جائے گا۔
امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا، انشراح نہیں دے دیا آپ کو، اور آپ پر جو ایک بوجھ پڑا ہوا تھا وہ اٹھا نہیں لیا؟ الذی انقض ظہرک، جو آپ کی قبر کو دوہرے کیے دے رہا تھا، توڑے دے رہا تھا۔ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، تو یقیناً مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے، یقیناً مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ فإذا فرغت فانصب وإلى ربک فارغب، تو جب آپ فارغ ہو جائیں تو پھر یہ کہ خوب کمر کس لیجیے، محنت کیجیے اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیے۔ یہ مشکلات القرآن میں سے ہے۔ عام طور پر سمجھتے ہیں لوگ کہ جو مشقتیں تھیں دعوت و تبلیغ میں، اور جو آپ کے اوپر جو لوگ فکرے چست کر رہے تھے اس کی وجہ سے آپ کو یہ رنج ہو رہا تھا، تو یہاں اصل میں یہ بات نہیں ہے، وہ بھی ہے اپنی جگہ پر، حقیقت میں بات کون سی ہے؟ اور کیونکہ یہ بھی معلوم ہے کہ یہ بالکل ابتدائی زمانے کی صورتیں ہیں، لہذا اس دور میں تو ابھی اس طریقے کا جو ہے کوئی بہت زیادہ پرسیکیوشن بھی نہیں تھی، بہت زیادہ مخالفت بھی نہیں تھی، اس سے کہیں زیادہ بڑے مراحل سے آپ کو گزرنا پڑا ہے۔ 3 سال کی جو بھی کشے میں بنی ہاشم کی قید ہے وہ بات کی بات ہے، جو یوم طائف آ رہا ہے وہ اس کے بہت بعد کی بات ہے، یوم احد بہت بعد میں آ رہا ہے۔ یہ اصل میں کیا ہے، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نبوت دیتا ہے اس کی سب سے زیادہ جو خواہش ہوتی ہے وہ اللہ کے ساتھ لو لگا کر بیٹھا، اور رسالت کا فریضہ ایسا ہے کہ جاؤ خلق خدا کو ہدایت کا راستہ دکھاؤ۔ اب کہاں وہ کیفیت، دن ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے، کہاں اللہ کی طرف رخ کر کے اللہ کا بندہ کھڑا ہے رات کے وقت، کیا اس کی کیفیت ہے، اس کے قلب کی، اس کی روح کی، کیا انشراح ہے، کیا انبساط ہے، کن بلندیوں پر اس وقت وہ ہے، کس روحانی وسعتوں کے اندر جو ہے وہ اس وقت تیراکی کر رہا ہے، اور کب جا رہے کسی نے کہہ دیا پاگل ہے، کسی نے کہہ دیا کہ یہ تو مجنون ہے۔ دیکھو ذرا یہ شخص ہے جو کہتا ہے آپ کے معبودوں کو کہ یہ غلط ہے، اب اس کا ایک تکبر ہو رہا ہے دل کے، کہاں وہ کیفیت۔ علامہ اقبال نے اسے لکھا ہے، 4th لیکچر ہے ان کا جو خطبات میں سے، شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا قول دیا ہے۔ وہ کہیں کسی کیفیت میں بیٹھے ہوئے تھے اسی طرح مراقبے میں، اچانک اقامت کی آواز آ گئی، اب جماعت کھڑی ہوگی تو وہ آہل کھڑا ہونا ہے، وہ تو نماز میں تو جانا ہے، تو کہا کیا، جھنجھلا کر کہا، حضوری سے نکال کر دربانی میں کھڑا کر دیا۔ اس وقت جس مراقبے کی کیفیت میں میں تھا وہ تو حضوری کی کیفیت مجھے حاصل، اب میں دربانی میں آ گیا ہوں یہاں پر۔ نماز تو آپ پڑھیں گے تو امام کے پیچھے پڑھیں گے، اس نے کہا اللہ اکبر تو کرنا ہی ہے رکوع، چاہے ابھی آپ کے دل چاہ رہا ہے اور قرآن پڑھا جائے تو کیسے ہوگا، تو اس کا حکم ماننا آپ نے۔ آپ چاہ رہے ہیں سجدے میں پڑے رہے ابھی سر نہ اٹھائیں، لیکن وہ تو کہے گا اللہ اکبر، تو سر آپ نے اٹھانا ہی ہے۔ تو وہ ایک اور نظام ہے، وہ نظام باجماعت ہے، اس سے ایک جماعت کی تشکیل جو ہے وہ مطلوب ہے، اور ایک ہے انسان کا اپنا روحانی طرف ہو، اس کے کچھ اور تقاضے ہو۔ تو جیسے حضرت موسیٰ سے کہا گیا، ہر دفعہ آپ نے دیکھا اذهب الى فرعون انه طغى، اور وہ اگر وہیں پر رہتے ڈیرا لگا دیتے، ہر وقت گفتگو ہو رہی ہے، مخاطبہ مکالمہ مل رہا ہے، تو جو لذت اس میں تھی، اس کے اندر جو ہے وہ جو مشقت ہے وہ یہ تھی۔ رفتہ رفتہ پھر آپ کا مزاج اس کا خوگر ہوا، اور پھر یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سے لوگوں کو بھی شامل کر دیا، پھر وہ جو تسکین پیدا ہوئی کہ ایک شخص وہ ہوتا ہے جو اکیلا، اس کو مولانا روم نے بڑی خوبصورتی سے بارش کا ایک بتایا ہے مثال، کہ بارش میں ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ سمندر سے بخارات اوپر جا رہے ہیں، نہایت صاف شفاف، اس میں تو کوئی قدورت نہیں ہوتی، وہ تو ڈسٹلڈ واٹر جا رہا، وہ اوپر گیا، پھر وہ گیا، اس نے بارش کی شکل اختیار کی، جب بارش کو بن کر وہ گرا ہے تو اس نے اب فضا کو بھی دھو دیا، تو فضا کی قدورت اپنے اندر لی نا، فضا کو صاف کر کے وہ آیا نیچے، زمین کا بھی گند صاف کرتا ہے، صاف کر کے اور وہ گند لے کے دریا میں شامل ہوا، اور پھر گیا اور سمندر میں جا کر گند اس نے وہاں چھوڑا، پھر وہ پاک ہو کر صاف ہو کر بڑی ہی یعنی لطیف شکل میں پھر یہ ہو رہی ہے، یہ ہے ایک سیر الی اللہ، اللہ کی طرف بڑھا جا رہا ہے، رات کو اللہ کا بندہ کھڑا ہے اور اللہ سے مناجات ہو رہی ہے، یہ وہ ہے بخارات کا اوپر اٹھنا، نہایت پاکیزہ لطیف کیفیت۔ اور جب آپ آئے ہیں تو بارش کے مانند ہیں، اب آپ دھو رہے ہیں، تو جو دھو رہے ہیں اس سے خود اپنے آپ کو بھی تقدر ہوتا ہے، کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے فکرہ چست کر دیا، اب آپ کو ضرورت ہے کہ پھر ذرا اپنے آپ کو بھی صاف کریں دوبارہ، پھر رات کو کھڑے ہو جائیں۔ سیر الی اللہ، سیر فی اللہ، سیر عن اللہ الی اللہ، یہ جو ہے جو تبلیغ کا اور فریضہ رسالت ہے، یہ بھی سیر الی اللہ ہے نتیجے کے اعتبار سے، لیکن اس وقت عن اللہ ہے، اللہ کی طرف تو پشت ہو گئی۔ اب دیکھیے جب آپ نماز میں کھڑے ہیں تو رخ کدھر ہے؟ اللہ کی طرف۔ جا رہے ہیں تبلیغ کے لیے تو اللہ کی طرف تو پشت ہو گئی، اب تو آپ جا رہے ہیں تو خلق کی طرف آپ کا رخ ہے، اللہ کی طرف تو پشت ہے۔ اس حوالے سے وہ عروج ہے، یہ نزول ہے،
اور یہ نزول جو ہے یہ بڑا شاق گزرتا ہے کسی ایسے شخص پر جسے عروج کی لذت حاصل ہو گئی. یہ ہے وہ سختی. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب. اے نبی وہ وقت آ جائے گا آپ اپنے اس فرض منصبی سے جب فارغ ہو جائیں گے, جب اللہ کا دین غالب آ جائے گا, پھر آپ یکسو ہو کر وہ جو آخر میں آیا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا, پھر آپ ہمہ وقت اسی کام میں لگ جائیے. اور اسی لیے حضور نے اس وقت آخری فیصلہ کیا اللہم فی الرفیق الاعلی. بس اب میں فارغ ہوا اور اب میں مزید تاخیر نہیں چاہتا. حالانکہ نبیوں کو یہ آپشن ملتا ہے, اگر آپ ابھی چاہیں تو اور رہ سکتے ہیں دنیا میں, یہ آپشن ملا ہے. چنانچہ حضور نے اپنے مرض وفات میں جو خبر دی آ کر, جب آپ نے نماز پڑھائی ہے, بیماری میں ذرا سی کمی ہوئی تھی, باہر آپ آئے ہیں, حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے تھے, حضرت ابوبکر کے پاس جا کر آپ جو ہے بیٹھ گئے. اب حضرت ابوبکر جو ہے وہ اقتدا کر رہے ہیں حضور کی, اور پوری جماعت کر رہی ہے اقتدا حضرت ابوبکر کی. یہ نماز ہے آخری باجماعت نماز. اس میں حضور نے فرمایا اللہ نے اپنے بندے کو ایک آپشن دی ہے, ایک اختیار دیا ہے. وہ چاہے تو, اب جو ایگزیکٹ الفاظ یاد نہیں ہے, نتیجہ اس کا یہی ہے کہ چاہے تو ابھی دنیا میں اور رہے, تو بندے نے اللہ کو قبول کر. حضرت ابوبکر رو پڑے اور لوگ حیران ہوئے, رو کیوں رہے ہیں, یہ تو کوئی بات ایسی ہے نہیں. ان کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ آپ نے اپنے انتقال کی خبر کر ہمیں دی. تو یہ فیصلہ اللہم فی الرفیق الاعلی, یہ جو شاخ گزر رہا تھا نا, یہ دنیا کے اندر معاملہ دعوت و تبلیغ, یہ اس روحانی جو ربط ہوتا ہے اللہ کے ساتھ, اس کے اعتبار سے اس میں رکھنا پڑتا ہے. کہاں وہ کیفیت, کہاں یہ کیفیت. اور اس کی وجہ سے جلدی آپ نے فرمائی, میں سمجھتا ہوں کہ اگر ابھی جو لوگ یہ اتنا عظیم انقلاب برپا ہوا تھا عرب میں, اور جب رأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, ان کی ابھی بڑی تربیت کی ضرورت تھی. یہ تربیت کے مراحل ابھی ان کے پورے نہیں ہوئے تھے. یہ صرف مکے اور مدینے کے لوگ تھے جو آپ کی تربیت سے اس طریقے سے بہرہ اندوز ہوئے اور ان مستفید ہوئے. یہ جو پورا عرب جو ہے ایمان لے آیا, اور ان کو تو آپ کی تربیت کا ابھی وقت نہیں ملا. بہرحال جب یہ کام ہو چکے گا محمد, تو بس پھر آپ ہمہ تن ہمہ وقت اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے. صدق اللہ العظیم. آج جو مجھے موضوع دیا گیا ہے اس کے لیے میں نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کا آخری ٹکڑا جو ہے وہ آپ کو سنایا ہے. اس کا ایک پس منظر ہے, وہ جان لیجیے. آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے ہیں, اس کے بعد مرحلہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر طرف فرمایا تورات عطا کرنے کے لیے. ان کی غیر حاضری میں ایک فتنہ کھڑا ہوا